کریم فرقان حمید کا اسی آیات مقدسہ کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات مقدسہ کا جو ترجمہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ اتقا ہے اور وہ میرے قریب ہے۔ اب قرآن ہی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اب یہ متقی پرہیزگار اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہے کہ جو عبادت کرنے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر لحاظ سے جو زیادہ میرے قریب ہے وہ اتقا ہے تم میں سے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لفظ اتقا کا پھر ذکر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اتقا وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے، وہ اتقا۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو ہم اگر اسی قرآن کے ترجمے کو لیتے ہوئے انڈیا کے شہر بریلی شریف میں چلے جائیں تو امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں، اے ہمارے امام، ہم آپ سے یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا جو تم میں سے اتقا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہے، وہ رب کا زیادہ محبوب ہے، اور جو تم میں سے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے وہ بھی رب کے زیادہ قریب ہے۔ اے بریلی کے تاجدار بتائیں وہ اتقا کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت زبان حال سے فرماتے ہیں سنگیو وہ اتقا اور کوئی نہیں بلکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب دیکھیں کہ سارے جماعت صحابہ موجود ہیں، سارے صحابی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، تابعی موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ اہل بیت رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کے افراد ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت مولا علی پاک جیسے صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول ہیں، اور بھی دیگر صحابہ اکرام موجود ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں سے آگے یعنی فرسٹ نمبر پہ کسے کیا، مصلی کسے دیا؟ رسول اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بازو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، فرمایا ابو بکر آپ نماز پڑھائیں۔ تو پتہ چلا کہ ساری جماعت صحابہ میں اگر کوئی سب میں سے زیادہ بلند رتبہ، بلند شان، بلند مقام ہے تو وہ ساری جماعت صحابہ میں مقام اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ اب جیسے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کا پہلا نمبر ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنگیو میرا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر تو ابو بکر صدیق کا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کا امام منتخب کیا ہے، اور دین کا امام زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ صحابہ جو سیاست والا امام ہوتا ہے اس کا اتنا مقام نہیں ہوتا جتنا دین والے امام کا مقام ہوتا ہے، یعنی جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ کسی دنیا دار لیڈر رہنما سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے سینے کے اندر قرآن جیسی نعمت ہے، جس کے سینے کے اندر علوم و فلوم ہوتے ہیں، دین اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس بندے کی شان بھی اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی پاک فرمانے لگے کہ دیکھو کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ دینی امور کے لحاظ سے رسول اللہ نے انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا، انہیں مصلی دے دیا، فرمایا ابو بکر آپ نماز پڑھائیں۔
آپ امامت کروائیں۔ تو فرمانے لگے اگر رسول اللہ نے امامت کے لیے مصلی اگر ابو بکر کو دیا تو سرکار مجھے بھی تو دے سکتے تھے، میں بھی تو پاس کھڑا تھا۔ کئی مقامات پہ فرماتے میں پاس کھڑا تھا، مگر سرکار نے مصلی مجھے نہیں ابو بکر صدیق کو دینا پسند کیا، اس لیے کہ سرکار وہ ترتیب سیدھی کر رہے تھے کہ میرے وصال کے بعد جب میرا وصال ہو جائے ظاہری طور پہ، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، تو میرے پیچھے سے میرے صحابہ کے اندر امامت والا مسئلہ، اس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اگر حضرت مولا علی پاک جیسی شخصیت اختلاف نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد اگر اختلاف نہ کریں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اختلاف نہ کرے، حضرت امام حسین اختلاف نہ کریں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف نہ کریں، تو میرا سوال یہ ہے، کیا حضرت امام حسن حسین کا حضرت مولا علی پاک سے زیادہ رشتہ تھا کہ آج کے کسی بندے کا ان کے ساتھ زیادہ رشتہ ہے؟ ان کا زیادہ رشتہ تعلق تھا نا، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی حق ہمارا ہے، آپ مصلی کیسے سام سکتے ہو، آپ ممبر رسول اور آپ خلیفۃ المسلمین کیسے بن سکتے ہو؟ حضرت علی سے کہا گیا کہ حضور آپ کا کیا ہے؟ فرمایا اگر میرا حق ہوتا تو میں گلے میں ڈال کے پرنا میں ابو بکر کو پیچھے کھینچ لیتا اور میں کہتا کہ یہ میرا حق ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ رسول اللہ نے کھڑا کیا ہے، تو فرمانے لگے حق ابو بکر کا ہے، میرا حق ہوتا تو میں پرنا ڈال کے کھینچ لیتا، میرا حق تو ہے ہی نہیں۔ اگر آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں تھا تو انہوں نے نہیں مانگا، اگر حق ہوتا تو مانگتے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تکیہ کر لیا، وہ ڈرتے تھے معاذ اللہ۔ اب سب بتاؤ، کیا ہم میں سے کسی بچے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی عام بندے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت مولا علی پاک صحابہ سے معاذ اللہ ڈرتے تھے؟ حضرت علی تو شیر خدا مشکل کشا تھے۔ بہت شمسامین حضرات، یہ گمراہ کرنے کے لیے بہت سے راستے چنتے ہیں یہ لوگ اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اور صحابہ میں اور اہل بیت میں اختلاف بتا کے عوام کو گمراہ کر کے نفرت بازی پیش کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کشتی ہیں، اہل بیت ستارے ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہے، کشتی کی مانند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم دریا میں چل رہے ہو تو اگر تم کشتی سے اتر جاؤ تو پانی میں ڈوب کے مر جاؤ گے، اگر ستاروں کو چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کس دشا میں جانا ہے، تم بھٹک جاؤ گے۔ تو دونوں کا دامن پکڑنا بڑا ضروری ہے، آل بیت کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی۔ جب دونوں کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو فرماتے سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ پھر سارے جب سرکار کا دامن بھی ہاتھ میں ہو، آل بیت کا بھی صحابہ کا بھی، تو پھر سرکار کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو سرکار سیدھا ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کا جو پرفتن دور ہے، یہ دور حاضر کے اندر آپ احباب کو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ یہ پرسوں کا دن گزرا ہے اور کراچی کے اندر نام نہاد جو آل تشیع ان کے بڑے بڑے ذاکروں نے اللہ تعالیٰ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کریم فرقان حمید کی اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی، ان کو گالیاں نکالیں اور معاذ اللہ قرآن کو کہا یہ تو بدلی ہوئی کتاب ہے،
معاذ اللہ قرآن تو ایک معمولی چیز ہے، اور یہ ان کے ریکارڈ پر کلپ موجود ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے سارا، ہم اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ لوگ خلافت کو نہیں مانتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، اب پہلا نمبر سرکار نے دیا ہے، کسی صحابی نے نہیں دیا۔ اب جس وقت سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا اور 17 نمازیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر، سرکار کی موجودگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اب مصلی دے دیا رسول اللہ نے، امام بنا دیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سرکار نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ علی جس کا میں مولا اس کا تو مولا، لفظ مولا کے ساتھ اطلاق کرتے ہوئے کہ حضرت علی جو ہیں ان کو لفظ مولا کا اطلاق کر دیا، مولا کا لقب دے دیا، تو مولا بمانا جیسے سرکار نبیوں کے بھی مولا ہیں، ایسے حضرت علی بھی نبیوں کے بھی مولا، یعنی مولا بمانا انہوں نے وہ لیا کہ جو ہم نہیں لیتے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے اور ان کے مسلک کے اندر ایک کوئی ورڈ استعمال کیا جاتا ہے مگر ترجمے الگ الگ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم لفظ مولا کا ترجمہ مددگار، دوست، محب، کافی اس کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو وہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ سب کے مولا، سب کی مدد کرنے والے، ایسے ہی حضرت علی بھی سب کے مولا، نبیوں کی بھی مدد کرنے والے، نبیوں کے بھی مولا، اور معاذ اللہ یہ کہہ کر نبیوں سے اونچا درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ سراسر توہین ہے۔ حالانکہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں سے افضل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی پوری کائنات میں افضل البشر، اور نبیوں کے بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں حضرت علی نبیوں سے بھی افضل ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ جو ہیں وہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، لہذا پوری کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ کا جو جسم پاک ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے تو اپنے جگر کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ بھی نبیوں سے بھی افضل ہوئیں، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ۔ اب نبی ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے، نبی کی شان نبی والی ہوتی ہے، امتی کی شان امتی والی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ وہ معصومان الخطا ہیں۔ جیسے کہ یہ پچھلے دنوں جب ڈاکٹر صاحب جیل کے اندر تھے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ام الانبیاء، حضرت علی کی بیوی، حضرت امام حسن اور حسین کی والدہ ام الانبیاء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہہ کر معاذ اللہ، ایک تو لفظ معصوم یعنی جو شان نبیوں کی ہے، معصوم عن الخطا، اور کہا کہ ام الانبیاء نبیوں کی ماں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبیوں کی ماں ہونا، کیا سرکار کے بعد کوئی دنیا میں نبی آیا ہے؟ بولو صحیح سارے، کوئی نبی آیا ہے؟ سارے بولو تو صحیح نا یار، کوئی قیامت تک نبی نہیں آ سکتا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ان کے اوپر ام الانبیاء کا لفظ کیوں بولا گیا؟ کیونکہ ان کے مسلک کے اندر یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق قیامت تک کے لیے ہر صدی میں ایک نہ ایک نبی آئے گا، اور یہ ہر زمانے میں نبی ان کے نزدیک، اور یہ جو علیہ السلام کا لفظ بولتے ہیں، علیہ السلام، یہ نبیوں کے اوپر بولا، اگرچہ بولیں بھی تو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ بول کر نبی والا مطلب لیتے ہیں، علیہ السلام، حضرت امام علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، اور یہ کہہ کر نبی والا درجہ دیتے ہیں۔ اور جو ام الانبیاء یعنی نبیوں کی ماں، وہ کون سے نبی ہیں کہ جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے سرکار کے وصال کے بعد نبیوں کی لسٹ چلی ہے، معاذ اللہ۔ اور ہمارا سوال یہ ہے، اور یہاں پر مرزائی بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم ایک نبی مانیں، ہم ایک مرزا احمد قادیانی کو نبی مانیں تو ہم کافر اقلیت قرار پاتے ہیں۔ تو اگر یہ اہل تشیع ہو کر
اگر یہ ہزاروں نبی مانے تو پھر یہ بات کس طرف جائے گی؟ یعنی یہ تو گلی گلی میں موجود ہیں، ہم کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کرتے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر یہ جو اسلامی ریاست ہے اس کے اندر صحابہ اکرام کی جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور جو آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد جو صحابہ کے بعد قرآن پر اٹیک کہ صحابہ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا معاذ اللہ انہوں نے خلافت کا حق مارا تو معاذ اللہ قرآن بھی انہوں نے جمع کیا ہے، تو قرآن بھی ساری بدلی ہوئی کتاب ہے معاذ اللہ۔ تو یہ اس طرح کی چین باندھ کر پورے دین پر صفایا پھیرا جا رہا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت فرما گئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج آنکھ بند ہو گئی تو قبر کے اندر اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا بتاؤ تو صحیح میرے دین کو لوگ تانے دیتے رہے، مجھے لوگوں نے میرے دین کے لیے ادھر پتھر مارے، میرے ادھر سے لواب دہن سرکار کا جو جہاں سے لواب دہن نکلتا ہے ہونٹ مبارک سرکار کے ادھر سے خون نکلا، سرکار فرمائے اگر میرے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق کے منہ پہ کافروں نے مار مار کے منہ توڑ دیا اسلام کی خاطر، جس دین کی خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قربانیاں دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی کتنے دلیر ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، بڑے دلیر ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، مگر حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دلیر نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دلیر ہیں کہ جب دور جہالیت کے اندر ابھی اسلام نیا نیا پروان چل رہا تھا تو فرماتے ہیں اس وقت جو ایڈریس پوچھتا تھا مسجد کا، سرکار کے گھر کا ایڈریس پوچھتا تھا تو فرمایا مشرکین مکہ مار مار کے منہ توڑ دیتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دور کے اندر اپنا سکہ منوایا ہے، اس دور کے اندر اپنا عشق کا اظہار کیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے مگر ابو بکر کے احسان ابھی بھی میرے اوپر باقی ہیں۔ وہ کون سے احسان تھے؟ سوچو تو صحیح، وہ کون سے احسانات تھے کہ جو ابو بکر نے احسان کر کر کے رسول اللہ پہ احسان چڑھائے؟ اب پوری امت کے اوپر رسول اللہ کے احسانات ہیں مگر سرکار فرماتے میرے اوپر ابو بکر کے احسان ابھی بھی باقی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیں آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں، ایک یہ کہ میں چہرہ رسول اللہ کا ہو اور دیکھنے والا ابو بکر صدیق ہو، میں دیکھتا رہوں رسول اللہ کو، فرمایا میری پوری زندگی کٹ جائے ابو بکر اس پہ راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تاڑی سبحان اللہ بڑی ٹلی ہے، ذرا گج کے بولیا کرو۔ فرماتے ہیں سرکار کا ودھا کا مکھڑا ہو ابو بکر دیکھتا رہے اور میری زندگی ختم ہو جائے ابو بکر اس پہ راضی ہے۔ اور فرمانے لگے دوسری خواہش یہ ہے کہ مال ابو بکر صدیق کا ہو، خرچنے والے مدینے کے تاجدار ہوں، اس پہ بھی ابو بکر صدیق راضی ہے۔ اور فرمانے لگے میری بیٹی کے ساتھ رسول اللہ کا نکاح ہو جائے، یعنی میری بیٹیاں ہوں سرکار کے نکاح میں ہوں۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ابھی بچپن کی عمر تھی تو سرکار نے آپ کو اپنے پاس رکھا، یعنی پھر نکاح میں بھی سرکار کے رہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ لوگ اس قدر ازواج مطہرات پر بھی اٹیک کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو سرکار نے فرمایا کہ علی تم میرے نفس میں سے ہو، علی میرا نفس ہے، تو لہٰذا حضرت علی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ہوئے، تو اس نسبت سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ۔ اب مجھے بتاؤ کہ کسی صحابی کی جانب غلط، یعنی جنہوں نے یہ کام کیا ہی نہیں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو اس طرح کے الزامات لگانا تو کیا یہ مناسب ہے؟ ازواج آج کسی کے گھر والے کے بارے میں کوئی کسی کی گھر والی کو کوئی کہے کہ میں تجھے تیرے شوہر کے ہوتے ہوئے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو کیا اس طرح کی باتیں کرنا جو بات ہوئی نہ ہو تو کیا یہ اس بندے کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو غیرت نہیں آئے گی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج یہ جو دور حاضر ہے، اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر اتنا نفسا نفسی کا عالم ہو چکا ہے کہ ہر بندہ یعنی چند ٹکوں کی خاطر دین بیچ کے آ جاتا ہے، کسی کو دین کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔
یعنی ہمارا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین نکلا تھا پر اپنے دیش سے، تو آج وہ دین اتنا ویران ہو چکا ہے، اس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، آج کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کوئی اٹھ کے قرآن کو، پچھلے دنوں یہ سندھ کے اندر عمر ذلیل نامی شخص نے اللہ کو گالیاں دی، ننگی گالیاں دی۔ اس نے کہا کہ یہ جو اللہ ہے اس کو کیا پتہ ہے ممتا کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ ہے ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، یہ کون سا ماں سے جنا ہے، تو مجھے پتہ ہے ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، میں ماں سے جنا ہوں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا جو بتانے کے قابل نہیں ہیں باتیں، اس کو کسی نے ابھی تک پکڑا نہیں ہے، وہ لیکچر دیتا ہوتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور جو ناموس رسالت کی بات کرے، جو عقیدہ ختم نبوت کی بات کرے، جو روحیت کی بات کرے، جو صحابہ کرام کی بات کرے، جو آل بیت کی بات کرے، تو ان کو جو ہے کہ پرچے کاٹے جاتے ہیں، FIR کاٹی جاتی ہیں، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ جو اسلام آباد کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں جو تبرئے ہوئے، اور اس سے پچھلے جو چینل پر بیٹھ کر ایک عورت جو وکیل تھی، اس نے حضرت صدیق اکبر کہنے لگی کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، وکیل ہے وہ، کہتی ہے مجھ سے لوگ پوچھنے لگے کہ انصاف کیوں نہیں ملتا پاکستان کے اندر، تو کہنے لگی میں نے کہا کہ انصاف تو اس دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو سرکار کی بیٹی آئی تھی، بطول آئی تھی، تو اپنا حق لینے کے لیے تو انہیں حق ہی نہیں ملا، باغ فدق مانگا، انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ یعنی جس کو دین کے سرے پائے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اٹھ کے دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ ہم سے کوئی بات تو کرے آ کے کہ باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے، اور اگر اسے چینل پر بٹھایا اور دین کے بارے میں بکواس کروائی، صحابہ کے بارے میں بکواس کروائی، تو پھر ہمارے بھی تو کسی عالم کو موقع دو نا، اس کو جواب دے۔ یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، یعنی ایک فرقہ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینی ہے اور ان کو لائسنس دیے جاتے ہیں، تو وہ گالیاں نکالتے ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے نکالے نا، وہ چینل پر آ کر کیوں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کوئی صحابہ کو گالی دے؟ بولو تو صحیح نا، کوئی صحابی کو بھونکے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کی گتی سے زبان نکال کے اس کے گلے میں لٹکا کے رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم یہ پاکستان اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدموں کی خراج سے بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پاکستان یاد رکھو، رسول اللہ نے جو دین دیا تھا، جب رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو بھیجا، محبوب آگے دین پھیلاؤ، اور سرکار کے وصال کے بعد صحابہ نے پھیلایا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو کیا دین ہم تک پہنچتا؟ کبھی بھی نہ پہنچتا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقی۔ قرآن کی اتنی آیات موجود ہیں، خدا کی قسم پورا قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہیاں دیتا ہے، اور یہ چینل پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ کیا وہ باغ جو باغ فدق ہے، آپ احباب کو بتاتا ہوں توجہ سے سننا، باغ ایک باغ کا نام ہے، فدق جگہ کا نام ہے، باغ فدق جس کو کہہ کر یہ ڈکیٹیاں کرتے ہیں اہل سنت کے افراد کے اوپر، اور کہتے ہیں بتاؤ بخاری شریف کے اندر ہے اور یہ صفحہ نمبر ہے۔ ابو بکر صدیق سے جب باغ فدق مانگا گیا تو ابو بکر صدیق نے دینے سے انکار کر دیا۔ اگلی بات کس نے بتانی ہے؟ آگے پورا مسئلہ پڑھ کے بتاؤ عوام کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا سرکار کا، تو اس وقت سرکار نے کہا کہ مجھے پینسل اور کاپی دو، میں تمہیں نئی کتاب لکھ کر دیتا ہوں جو تمہیں قیامت تک کے لیے جو تمہاری رہنمائی کرے گی۔ تو صحابہ میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور کرنے لگ گئے، نہیں نہیں ہم نے نہیں لکھوانی۔ میں نے کہا اگر ایک باپ کے بیٹے ہو، اگر تم حلالی ہو تو خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، ہم دین کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ انہیں چیلنج کرتے ہیں، خدا کی قسم 24 گھنٹے ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ خدا کی قسم اگر رہنمائی نہ کریں، جو سزا چور کی وہ ہماری سزا ہے، خدا کی قسم۔ اب جس وقت مجھے بتاؤ، جس وقت یہ لوگ کہتے ہیں کہ شور ڈالا گیا، فاروق اعظم کہہ رہے تھے نہیں 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 کتاب نہیں لکھوانی، تو مجھے بتاؤ اس وقت کیا حضرت علی کدھر تھے؟ حضرت علی بھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔
اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو کہہ رہے تھے ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کتاب کا مسئلہ جو تھا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سرکار کی طبیعت علیل تھی، سرکار بیمار تھے، اختیاری بیماری تھی۔ اب جب صحابہ اب دیکھو کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم اتنے جذباتی ہو گئے، آپ نے تلوار پکڑ لی، اور ننگی تلوار پکڑ کر فرماتے کسی نے کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اتنا جلال تھا۔ صحابہ اکرام جو ہیں کہ کچھ صحابہ دعائیں کر رہے تھے، یا اللہ مجھے آنکھیں دی ہیں، آپ ایک باغ کے اندر کام کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، دعا مانگی یا اللہ اگر یہ بات سچ ہے کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے تو پھر یا اللہ میری آنکھیں جو ہیں ان کو ختم کر دے، ان کی بینائی ختم کر دے، میں جن آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے اور کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ کا تو یہ پیار تھا رسول اللہ سے۔ اب باغ فدق کا رہا مسئلہ، وہ سنیں، یہ نہ تو سرکار کا باغ تھا، اب باغ وہ یہ معاملہ ہے کہ ایک جنگ سے باغ جیتا گیا۔ وہ باغ جو تھا وہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا تو سرکار اس باغ سے یعنی جو اس کی آمدنی آتی تھی اس کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں اور جنگوں کے لحاظ سے جو اخراجات ہوتے تھے اور جیسے سرکار استعمال کرتے تھے ویسے استعمال کیا جاتا تھا، اور جنگوں کے لحاظ سے سارا جو مال تھا اس کی جو بچت آتی تھی وہ اس لحاظ سے استعمال ہوتا تھا۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، نبی کا جب وصال ہوتا ہے تو نبی کی جو وراثت ہوتی ہے وہ جائیداد نہیں ہوتی، وہ علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتی ہے۔ نبی کی وراثت کیا ہے؟ نبی کی وراثت علم ہے، اور جو جائیداد ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، وہ نبی کے اگر اپنی ہو بھی تو نبی کے وصال کے بعد وہ ساری صدقہ بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ صدقہ۔ تو صدقہ اہل بیت پہ جائز نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے پیاری فاطمہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سرکار کا یہ فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو نبی کی وراثت ہوتی ہے وہ ہمارے یعنی وصال کے بعد وہ ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، امت میں صدقہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا جو رسول اللہ نے منع کیا ہے، اور میرا جو کچھ ہے فاطمہ وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، میرے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے جائیں اور جا کر بازار میں فروخت کر دیں، جتنے پیسے آئیں گے فاطمہ آپ رکھ لینا۔ ابو بکر اس پہ بھی راضی ہے۔ بتاؤ کہ جو پوری زندگی اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ لٹاتا رہا، کیا وہ باغ کا بھوکا تھا؟ وہ ایک باغ کا بھوکا تھا، اور جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مال جن کے مال کے ساتھ بیت جو خزانہ تھا جو بھرتا تھا وہ سارا ان کے مال کے ساتھ بھرتا تھا، اپنی ذات پہ نہیں خرچ کرتے تھے، رسول اللہ پہ قربان کرتے رہتے تھے۔ کیا وہ ایک باغ کے بھوکے تھے؟ جو مکے میں سب سے زیادہ امیر تھے، کیا وہ ایک باغ کے لیے جو ہے کہ سرکار کے معاذ اللہ کلمہ پڑھا اور سرکار کے ساتھ اپنا جو رشتہ بنایا؟ یہ سارے فتنہ بازی ڈال کر امت کے اندر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو بیدار ہونا پڑے گا، اور ہمیں سب سے پہلے دین سیکھنا پڑے گا۔ اپنے علماء سے رابطہ کیا کرو، اپنے علماء سے رابطے میں رہا کرو۔ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ فلاں صحابی باغ کھا گئے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہے، عام بندے دی مات ماری جاوے، انہوں کی پتہ ہے بخاری شریف کی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے بخاری شریف کیا ہے؟ سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، عوام میں سے کچھ لوگ، کوئی بیچارہ ریڑھی لگانے والا بندہ ہو، اسے کیا پتہ ہے حدیث کیا ہے؟ اسے تو بس یہی پتہ نا حدیث سرکار کا فرمان ہے۔ اب کوئی حدیثیں صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف ہے، حدیثوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بڑے معاملات ہیں، علمی بحث ہوتی ہے، اور قرآن کے نقطۂ نظر سے بات ہوتی ہے۔ قرآن کا مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے، اور اس کا کوئی آیت پڑھ کے آدھا ترجمہ کچھ بتائے اور آدھا ترجمہ کچھ، آدھا بتائی نا، تو یہ بھی تو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں نا کئی سارے۔ تو یہ باتیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، سب سے پہلے ہمیں دین کے پاس آنا پڑے گا، پہلے ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں اپنے علماء کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان سے دینی مسائل پوچھنے پڑیں گے۔ ہمیں تو
استنجا کرنے کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، استنجے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، سردی گرمی کا استنجا کیسے کرتے ہیں، اور وضو کے کتنے فرائض ہیں یہ پتہ نہیں ہے، طلاق کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اور کتنے مسائل ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں مسائل سیکھنے پڑیں گے۔ جب ہمیں ہر بات کا پتہ ہوگا، ضروریات دین کے مسائل کا پتہ ہوگا، تو پھر علمی بحث کا بھی بندہ دلچسپی لے گا۔ تو یہ سارے جب مسائل ہمیں آتے ہوں گے تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالی، تو ایک ادھر گلی کے اندر ایک منڈا ہے اور رافضی ہے، شیعہ ہے، انہیں تھلو کمنٹ مارے تو چنگیاں گالاں کڈیاں، انہیں مینوں بھی گالاں کڈیاں، ڈاکٹر صاحب نے بھی گالاں کڈیاں، تے اس تو بعد انہیں ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، میں انہوں جاندا نہ سی، تے انہیں بڑیاں یعنی نا کسر کٹ دیتی گالاں کڈ کے۔ میں انہوں رپلائی کچھ بھی نہیں دیتا۔ میں اپنے شاگرداں نوں کیا، میں کیا بچے تسی اس منڈے نوں جان دیو، تصویر دی میں سیو کر لیتی، میں کہ اس منڈے نوں جان دیو، مینوں شک پیا کہ اس محلے دا ہی ہے۔ لب لیتا جی اسی انہوں ہفتہ 2 ہفتے لگے، وہ منڈا لب لیتا سی، تے جس وقت اسی انہوں لبیا تے میں کیا جی جناب تسی کمنٹ مارے نے، سکرین شاٹا میرے کو پروف موجود سی، میں کہ جناب تسی کمنٹ کیتے نے، حوالہ جات پیش کیتے نے بخاری شریف دے حوالے، جہاں میں 3-4 گلاں کیتیاں، حضرت فاروق اعظم والا واقعہ، باغ فدق دا واقعہ، میں کہا جناب ہے تسی گلاں کیتیاں تو ہن انہاں دا حوالہ پیش کرو، میرے کو تے بخاری شریف پئی ہے، میں تے کڈیا مینوں کتے بھی نہیں لبا۔ تے کہنے لگے جی بخاری شریف کے اندر ہی ہے، آپ کے پاس کون سا سیٹ ہے؟ میں انہوں دسیا میرے کو جیڑا بھی سیٹ ہے تو دس تو کیڑی بخاری شریف دا حوالہ دیتا ہے، میں انہوں بخاری شریف پیش کی تھی، میں کہا لے کڈ کے دے، کہنے لگا جناب میرے کو جڑی پئی ہے وہ وچ لکھیا ہے، میں کہا تو اپنی کتاب چک لیا، اپنی کتاب چک کے لے آیا، میں جی بغیر وضو کے بخاری شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ پاک کتاب ہے۔ تو میں کہ تہاڈے نزدیک تے قرآن نو تسی کہندے ہو تے بدلی ہوئی کتاب ہے، قرآن معاذ اللہ انجے تے اونجے، تہاڈے نزدیک بخاری شریف دا کی مقام ہویا؟ انہاں دے نزدیک تو اصول کافی ہے نا، جویں ساڈے نزدیک بخاری شریف ہے تے انہاں دے نزدیک اصول کافی۔ میں کہا جناب تسی کدوں دا بخاری شریف دا ادب کرن لا پے؟ یہ تو امام جویں جلالی صاحب نو کہندے نا امام خطائی، تے انجی امام بخاری نو، امام مسلم نو امام خطائی کہندے معاذ اللہ، تے نال ساڈے 2 نمبر پیر بھی رلے ہوئے نے، انہاں دے چندے اتھوں آندے نے۔ کہنے لگا جناب میں بڑا ادب کردا ہاں، میں گالاں نہیں کردا صحابہ نو، تے میں کہ جڑیاں میرے کمنٹاں دے تھلے گالاں کڈیاں وہ کنے کڈیاں؟ تیری روح نے کڈیاں۔ تے پھر منیا، میں کہ جناب مینوں حوالہ دے، پروف دے، تے نہیں تے تیرے اُتے 295 اے لگ دی ہے، یعنی صحابہ دی توہین کرن والے دے اُتے پرچہ ہوندا ہے، تے میں کہ نہیں تے میں تیرے اُتے FIR کٹاواں گا جا کے۔ تے پھر انہیں معافی منگی، انہیں کمنٹ سارے اپنے ڈیلیٹ کیتے، تھلو معافی منگی۔ اس طرح کے یہ لوگ اُدے کولوں میں استنجے دا طریقہ پوچھے تے خدا دی قسم انہیں استنجے دا طریقہ نہیں سی آندا، میں غسل دے فرائض پوچھے انہوں غسل دے فرائض نہیں سی آندے، صرف کی کہ وہ اپنے ذاکراں نو سن کے جڑیاں 4-5 گلاں رٹیاں ہوندیاں ذاکراں نے بھی تے اگے تھلے عوام نو بھی کوئی گل، تو پھر ذاکر رٹ کے تے ساڈی عوام نو گمراہ کر دینے۔ اس واسطے ہوش کرو، بیدار ہو، کوئی تڑلا لا لینا یا کوئی سراں لا لینا اس چیز نو چھڈو، خدا دی قسم ہے، دین دے نال کھڑے ہو۔ اسی اپنے بال بچیاں نو پالو، سب کچھ کرو، مگر خدا دی قسم ہے دین دے نال کھڑے ہو۔ اگر آج دین دے نال کھڑے نہیں ہوو گے تو قیامت والے دن نہ قبر چ رسول اللہ نے ساتھ دینا تے نہ حشر چ ساتھ دینا۔ اگر آج دین دے نال کھڑے ہوو گے تو قبر و حشر بھی تاڑی سور جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر